الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليماً كثيراً كثيراً. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. صدق اللہ العظیم. معزز سامعین کرام، بزرگوں اور دوستوں، ذی الحجہ کے مہینے کے مقدس ایام چل رہے ہیں. یہ اتنے مقدس ایام ہیں کہ ان ایام میں سے ایک دن کا روزہ 1 سال کے روزے کے برابر ہے، اور ایک رات میں عبادت کرنا شب قدر میں عبادت کرنے کے برابر ہے. انہی ایام میں اللہ رب العزت نے 2 خاص عبادتیں متعین فرمائی ہیں جو دیگر ایام میں انجام نہیں دی جا سکتی. ایک حج ہے جس کے لیے ہمیشہ لاکھوں کی تعداد میں حجاج کرام مکۃ المکرمہ میں جمع ہوتے تھے. اس سال وبا کی وجہ سے تعداد اتنی نہیں ہے، لیکن بہرحال حجاج وہاں موجود ہے اور وہ حج کے وقت پر حج ادا کریں گے. اور دوسری اہم عبادت جو ان ایام میں اللہ رب العزت نے متعین فرمائی ہے وہ قربانی ہے. قربانی کی تاریخ اتنی ہی قدیم ہے جتنی قدیم انسانیت کی تاریخ ہے. حضرت آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں قابیل اور حابیل نے اللہ کے سامنے اپنی قربانی کو پیش کیا. قرآن مجید نے اس کو بیان کیا ہے وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ اِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا، کہ ان کے درمیان آپس میں ایک مسئلے میں جب اختلاف ہوا تو دونوں بھائیوں نے اللہ کے سامنے قربانی کو پیش کیا. ان میں سے ایک کی قربانی قبول کر لی گئی اور دوسرے کی قربانی کو رد کر دیا گیا. جتنے بھی مذاہب ہیں، مذاہب 2 طرح کے ہیں. کچھ آسمانی مذاہب ہیں اور کچھ غیر آسمانی مذاہب ہیں. آسمانی مذاہب میں یہودیت، عیسائیت اور اسلام یہ مشہور ہیں. تو جو آسمانی مذاہب ہیں ان کے اندر قربانی کسی نہ کسی شکل میں موجود ہے. یہودی بھی قربانی کرتے ہیں، عیسائی بھی قربانی کرتے ہیں، اور مسلمان تو قربانی کرتے ہی ہیں. اسی طرح جو غیر آسمانی مذاہب ہیں جیسے کہ ہندوازم ہے، ہمارے برادران وطن کا جو مذہب ہے، اسی طرح اور سینکڑوں مذاہب ہیں. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا، ہر قوم کے اندر ہم نے قربانی رکھا ہے. کسی نہ کسی درجے میں وہ قربانی کرتے ہیں. لیکن جتنی بھی قربانیاں ہیں مسلمانوں کے علاوہ، ان قربانیوں کے اندر مقصد اللہ کی رضا نہیں ہوتی، خالص اللہ کے لیے وہ قربانی نہیں ہوتی. غیر اللہ کے لیے، اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے وہ قربانیاں کی جاتی ہیں. جبکہ ایک مسلمان جو قربانی کرتا ہے اور اسلام میں جو قربانی متعین کی گئی ہے وہ صرف اور صرف اللہ کو راضی کرنے کے واسطے ہے، صرف اور صرف اللہ کی رضا کے واسطے ہے. اور اس قربانی کا آغاز حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہوا. حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے خلیل ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو سخت ترین آزمائشوں کے اندر مبتلا کیا اور بہت سے سخت امتحانات لیے. ان امتحانات کی تفصیل کا موقع نہیں ہے. ایک بڑا امتحان جو اولاد کی شکل میں انہیں پیش آیا. اللہ رب العزت کی شان عجیب ہے کہ دینے پر آئے تو اپنے دشمنوں کو درجنوں اولاد دے دے، اور نہ دے تو اپنے خلیل کو جوانی کی عمر میں کوئی اولاد عطا نہ کرے.
حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ رب العزت سے دعا کی، رب ہب لی من الصالحین، کہ میرے پروردگار مجھے نیک اولاد عطا فرما۔ اللہ رب العزت نے اس دعا کو قبول کیا۔ جب بڑھاپے کی عمر میں ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام، اللہ نے خوشخبری سنائی، فبشرناہ بغلام حلیم، کہ ہم نے انہیں ایک بردبار لڑکے کی بشارت دی۔ اور جب یہ لڑکا پیدا ہو گیا حضرت اسماعیل علیہ السلام کی شکل میں، ابھی پیدا ہی ہوا ہے، بڑی دعاؤں کے بعد، اتنی عمر کے گزرنے کے بعد وہ ایک لڑکا پیدا ہوا، اور فوراً امتحان کیا ہے کہ اس لڑکے کو اور اس کی والدہ کو بے آب و گیاہ وادی کے اندر چھوڑ دو، جہاں کوئی انسان نہیں ہے، پانی کا نام و نشان نہیں ہے۔ بہرحال حضرت ابراہیم علیہ السلام اس امتحان میں بھی کھرے اترے، اس امتحان کو پورا کیا، اور پھر اس کے بعد اگلا امتحان پیش آیا، اور اس امتحان کو قرآن مجید میں اللہ نے بیان فرمایا، فلما بلغ معه السعی، یہ امتحان اس وقت پیش آیا جب حضرت اسماعیل علیہ السلام شعور کی عمر کو پہنچ گئے۔ اور امتحان کیا پیش آیا؟ ایسا بھی ہو سکتا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی جس طرح انبیاء کرام علیہ السلام کے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام کے واسطے سے وحی بھیجتے ہیں، اسی طرح وحی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس بھیجی جاتی اور حکم دیا جاتا کہ اپنے بیٹے کو قربان کرو۔ لیکن یہاں اللہ رب العزت نے اس طرح حکم نہیں دیا، بلکہ خواب دکھلایا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب میں دیکھا کہ وہ اپنے بیٹے کو، اس بیٹے کو جو دعاؤں کے بعد اور اتنی عمر کے گزرنے کے بعد پیدا ہوا ہے، اس کو ذبح کر رہے ہیں۔ یہ امتحان میں امتحان ہے۔ امتحان میں امتحان کا مطلب یہ ہے کہ یہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اور ایک امتحان ہو رہا ہے کہ دیکھیں وہ خواب کے حکم پر عمل کرتے ہیں یا نہیں۔ عام انسانوں کا جو خواب ہوتا ہے اس کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی، وہ کبھی سچا ہوتا ہے اور کبھی یوں ہی بیکار کے خواب ہوتے ہیں، اور جو خواب سچے ہوتے ہیں وہ بھی دلیل کے طور پر استعمال نہیں ہوتے، لیکن جو انبیاء کرام کا خواب ہوتا ہے وہ سچا ہوتا ہے۔ تو خواب میں حکم ہوا، مسلسل دیکھا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہ وہ اپنے پیارے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس خواب کا تذکرہ اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے کیا کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تمہیں اللہ کے نام پر ذبح کر رہا ہوں، تمہاری کیا رائے ہے؟ مفسرین بیان فرماتے ہیں کہ یہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے جو پوچھا تھا، جو سوال کیا تھا، وہ اس مقصد کے لیے نہیں تھا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام اگر انکار کر دیں گے تو وہ اس حکم کو پورا نہیں کریں گے، بلکہ اس لیے تھا کہ دیکھیں اسماعیل علیہ السلام کتنے پانی میں، ان کا بھی امتحان ہو جائے، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کیسے اس امتحان کو پورا کرنے سے انکار کر سکتے تھے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی صلب سے ہمارے اور آپ کے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بسعادت ہونے والی تھی، تو جیسے باپ عظیم ہے بیٹا بھی ویسے ہی عظیم۔ جب پوچھا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تمہاری کیا رائے ہے، تو بیٹے نے جواب دیا اللہ کی جانب سے جو حکم ہوا ہے اس حکم کو آپ پورا کر دیجئے، ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین، اللہ نے اگر چاہا تو آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے۔ باپ بیٹے دونوں راضی ہو گئے اللہ کے حکم کو پورا کرنے کے واسطے۔ حضرت ابراہیم حضرت اسماعیل کو لے کر مینا کے میدان کی طرف چلے ان کو قربان کرنے کے واسطے۔ تو وہاں پر شیطان نے بہکانے کی کوشش کی، الگ الگ انداز میں بہکایا کہ کوئی باپ ایسا ہوتا ہے جو اپنے بیٹے کو اس طرح ذبح کرے، الگ الگ انداز میں بہکایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسے کنکریاں ماری، کئی مرتبہ کنکریاں ماری۔ حجاج کرام جو حج کے لیے جاتے ہیں تو حج کے اندر مینا کے میدان میں شیطان کی ایک علامت بنی ہوئی ہے پتھر کی شکل میں، اس پر وہ کنکریاں برساتے ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یادگار ہے۔ اور پھر اس کے بعد جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کو قربان کرنے کے واسطے زمین پر لٹا دیا تو بیٹے نے کہا ابا جان اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ دیجئے، کیونکہ ہو سکتا ہے جب آپ مجھے ذبح کرنے لگے تو جو پدرانہ محبت ہے، باپ کی جو محبت ہے، کہیں وہ غالب نہ آ جائے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں بیان فرمایا فَلَمَّا أَسْلَمَا
جب ان دونوں نے اللہ کے حکم کو پورا کر دیا۔ اسلما یعنی وہ دونوں مسلمان ہو گئے، اور مسلمان ہونے کا مطلب ہی یہی ہوتا ہے کہ اللہ کا حکم آ گیا، چو چرا کی کوئی گنجائش نہیں ہے، اس حکم کو پورا کرنا ہے۔ جب وہ دونوں حکم کو پورا کرنے کے واسطے تیار ہو گئے، وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ پیشانی کو جھکا دیا، حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لٹا دیا، آنکھوں پر پٹی باندھ دی اور چھری چلا رہے ہیں، اور چھری چلی۔ وہ تو یہ سمجھ رہے ہیں کہ بیٹا قربان ہو گیا، اللہ کا حکم پورا ہو گیا، اور جب آنکھوں سے پٹی ہٹائی تو دیکھا کہ بیٹا وہاں بازو میں بیٹھا ہوا ہے اور ایک دمبا قربان کیا ہوا وہاں موجود ہے۔ اللہ رب العزت کی یہ منشا ہی نہیں تھی۔ مفسرین نے بیان فرمایا کہ جب حضرت اسماعیل کو قربان کرنا ہی نہیں تھا تو حکم کیوں دیا گیا، خواب میں کیوں دکھلایا گیا؟ یہ اللہ رب العزت کی منشا ہی نہیں تھی کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو قربان کیا جائے، بلکہ منشا یہ تھی کہ وہاں سے قربانی کے ایک نئے سلسلے کا آغاز کیا جائے، جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں بھی وہ سلسلہ چلتا رہے۔ اور اللہ تعالیٰ یہ بھی جانتے تھے کہ اگر وہ بیٹا قربان ہو جاتا، اسماعیل قربان ہو جاتے، تو امت محمدیہ کو حکم ہوتا کہ لوگ اپنے بیٹوں کو قربان کریں، اور اللہ تعالیٰ اچھی طرح سے جانتے تھے کہ لوگوں کے دلوں میں اپنی اولاد کی کتنی محبت ہے، یہ بیٹوں کو قربان نہیں کر سکیں گے، اس لیے اللہ رب العزت نے اسماعیل کو قربان نہیں کرایا۔ وہاں جبرائیل کو حکم دیا اسماعیل کو ہٹاؤ اور جنت کا ایک دمبا لے جا کر وہاں پر رکھ دو، اور وہ دمبا قربان ہو گیا۔ اور پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ یہ کوئی معمولی واقعہ نہیں تھا، بہت بڑا واقعہ تھا، اور دنیا میں جو بڑے بڑے واقعات ہوتے ہیں ان کی یادگاریں قائم کی جاتی ہیں۔ اور یادگار کس طرح قائم کی جاتی ہے؟ کبھی مجسمہ بنا دیا، کوئی عمارت بنوا دی، تو یہ یادگاریں اس وقت تک باقی رہتی ہے جب تک وہ عمارت باقی ہے۔ مجسمہ ختم ہو گیا، لوگوں نے اس کو یاد کرنا بھی چھوڑ دیا۔ جس نے عمارت بنوائی تھی، جس کے نام کی عمارت بنی تھی، جب تک عمارت باقی ہے لوگ جانتے ہیں، بوجھتے ہیں، لیکن عمارت ایک نہ ایک دن ختم ہو جائے گی، بوسیدہ ہو جائے گی، لوگ اسے یاد کرنا بھی چھوڑ دیں گے۔ اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس عظیم قربانی کی یادگار کسی عمارت کی شکل میں، کسی اور شکل میں باقی نہیں رکھا، بلکہ امت محمدیہ کو یہ حکم دے دیا کہ ہمیشہ تمہیں قربانی کرنا ہے۔ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، بعد میں آنے والوں کے واسطے اس کو اللہ رب العزت نے متعین کر دیا۔ یہ بہت بڑا امتحان تھا، خود اللہ رب العزت نے بیان فرمایا إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ، کہ یہ سخت امتحان تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، اور وہ اس امتحان میں کامیاب ہوئے۔ تو وہاں سے یہ قربانی کا سلسلہ چلا۔ صحابہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، ما هذه الأضاحي یا رسول اللہ، اللہ کے رسول یہ قربانی ہے کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سنت ابیکم ابراہیم علیہ السلام، تمہارے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ صحابہ نے ایک ایک مسئلے کو واضح کر دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کر کے کہ ٹھیک ہے وہ حضرت ابراہیم کی سنت ہے، ہمیں کیا ملے گا؟ فما لنا فیہا یا رسول اللہ، ہم قربانی کریں گے، ہم جانور کے گلے کے اوپر چھری چلائیں گے، اس کا خون بہائیں گے، ہمیں کیا ملے گا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر بال کے بدلے میں تمہیں ایک نیکی ملے گی۔ صحابہ نے پوچھا، اللہ کے رسول کچھ جانور ایسے ہوتے ہیں جن کے بدن پر بال نہیں ہوتے، اون ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اون کے ہر روئے کے بدلے میں تمہیں ایک نیکی ملے گی۔ اور ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو ایام نحر ہیں، قربانی کے ایام 10، 11، 12 ذی الحجہ، ان ایام میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو جانوروں کے خون بہائے جانے سے زیادہ کوئی اور عمل پسندیدہ نہیں ہے، یعنی ان ایام میں قربانی ہی سب سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ اور ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب ایک مسلمان قربانی کے جانور کو ذبح کرتا ہے، اللہ کے سامنے اس کو پیش کرتا ہے، ابھی اس کا خون زمین پر گرنے نہیں پاتا کہ اللہ کی بارگاہ میں وہ قبول ہو جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو قبول فرما لیتے ہیں۔ اور پھر قربانی کا مقصد صرف جانور کو ذبح کرنا اور اس کے گوشت کو کھانا یا گوشت کو تقسیم کرنا نہیں ہے، بلکہ اصل مقصد تو تقویٰ ہے، اصل مقصد اخلاص ہے، اصل مقصد اللہ کی رضا ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو نہ تو اس کے گوشت کی ضرورت ہے نہ خون کی ضرورت ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے بیان فرمایا، لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ، کہ ہرگز اللہ کے پاس تمہارے قربان کیے ہوئے جانور کا نہ تو خون پہنچتا ہے اور نہ گوشت پہنچتا ہے اور نہ اللہ کو اس کی ضرورت ہے، بلکہ تمہارے دلوں کا تقویٰ پہنچتا ہے کہ کتنے تقوی کے ساتھ، کتنے اخلاص کے ساتھ تم نے اس قربانی کو کیا ہے۔ تو قربانی کے اندر بنیادی چیز ہے اللہ کی رضا۔
اگر مقصد دکھلاوا ہو کہ میں بہت مہنگا جانور خرید کے لاؤں گا کہ محلے میں کسی کا بھی اتنا بڑا جانور نہیں ہوگا، اتنا خوبصورت جانور نہیں ہوگا، اتنا قیمتی جانور نہیں ہوگا، لوگ میرے جانور کی تعریف کریں، لوگ میری قربانی کی تعریف کریں، اگر یہ مقصد ہوگا تو قربانی تو ہو جائے گی، لیکن اللہ کے یہاں ثواب ملے گا یا نہیں ملے گا یہ اللہ جانتا ہے، کیونکہ اللہ رب العزت کی رضا مقصود نہیں ہے، لوگوں سے واہ واہی بٹورنا مقصود ہے، لوگوں کی تعریف مقصود ہے، تو لوگوں کی تعریف مل جائے گی، پھر اللہ کے دربار میں کیا ملے گا؟ تو بنیادی چیز قربانی کے اندر یہ ہے کہ اللہ کی رضا مقصود ہو، اللہ کو راضی کرنے کے واسطے قربانی کی جائے۔ اور پھر جن کے اوپر قربانی واجب ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری تفصیل بیان فرمائی کہ قربانی کن کے اوپر واجب ہوتا ہے۔ بعض ائمہ کے نزدیک قربانی سنت ہے، اور وہ سنت بھی سنت مؤکدہ ہے، لیکن احتیاط اس کے اندر ہے کہ قربانی کو واجب سمجھا جائے۔ احناف کے نزدیک قربانی واجب ہے، اور کس کے اوپر واجب ہے؟ جو صاحب نصاب ہے، جن کے اوپر صدقہ فطر رمضان میں واجب ہوا تھا، عید الفطر کے دن واجب ہوا تھا، انہی کے اوپر قربانی بھی واجب ہے۔ زکوٰۃ کے مسائل میں زکوٰۃ کے فرض ہونے میں اور قربانی کے واجب ہونے میں فرق ہے۔ زکوٰۃ کے فرض ہونے کے واسطے بہت سارے شرائط ہیں، مال کا ایسا ہونا ضروری ہے جو بڑھنے والا ہو، مال پر سال کا گزرنا ضروری ہے، لیکن قربانی کے واسطے یہ سب چیزیں ضروری نہیں ہے۔ جو بھی ایام قربانی میں یعنی 10، 11 اور 12 ذی الحجہ کے دن اتنے مال کا مالک ہو گیا کہ اس میں وہ 52.5 تولہ چاندی خرید سکتا ہو۔ اب 52.5 تولہ چاندی یعنی گرام میں دیکھا جائے تو 612 گرام چاندی ہوتی ہے۔ 612 گرام چاندی اگر کوئی خرید سکتا ہے، جس کی قیمت چند دنوں پہلے تک 30,000 31,000 کے قریب تھی، یعنی کوئی مسلمان 30-31 ہزار روپے کا مالک ہے کسی بھی شکل کے اندر جو اس کی اصلی ضرورت سے زائد ہے، یعنی سونے کی شکل میں ہو، چاندی کی شکل میں ہو، سامان تجارت کی شکل میں ہو، یا اس کے پاس جو سامان اصلی ضرورت کے ہیں اس سے زائد اتنا سامان موجود ہے جس میں 52.5 تولہ چاندی آ سکتی ہے، تو اس کے اوپر قربانی کرنا ضروری ہے۔ اصلی ضرورت سے زائد سامان کا مطلب یہ ہے کہ گھروں کے اندر بہت سے سامان ایسے ہوتے قیمتی جس کو انسان سالوں سال استعمال نہیں کرتا، بہت قیمتی ڈنر سیٹ رکھے ہوئے ہیں، ہزاروں کے ہیں، استعمال میں ہی نہیں آتے ہیں، ٹی وی وغیرہ ہے، اس کو علماء نے بیان فرمایا یہ اصلی ضرورت کے اندر نہیں ہے۔ تو اگر ان سب چیزوں کی قیمت 52.5 تولہ چاندی تک پہنچ رہی ہے تو قربانی کرنا ضروری ہے۔ اور ایسا نہیں ہے کہ گھر کے ایک فرد کی قربانی سب کی طرف سے کافی ہو جائے گی، بلکہ گھر کے اندر جتنے لوگ صاحب نصاب ہیں، یہاں صاحب نصاب کا یہ مطلب ہے کہ بعض گھرانے ایسے ہوتے ہیں، جوائنٹ فیملی کہا جاتا ہے، کہ باپ ہی ساری چیزوں کا ذمہ دار ہے، اگرچہ لڑکے کما رہے ہیں لیکن وہ اپنے فیصلے سے کچھ بھی خرچ نہیں کر سکتے، باپ کی اجازت ضروری ہے، تو گویا کہ ذمہ دار صرف باپ ہے اور کسی کو بھی اختیار نہیں ہے کچھ بھی خرچ کرنے کا، تو گویا کہ یہاں صرف باپ ہی کما رہا ہے، دوسرے صاحب نصاب ہے ہی نہیں۔ لیکن جہاں ہر ایک کو اختیار ہو، ہر ایک کا اپنا الگ الگ بینک بیلنس ہو، ہر ایک نے اپنے پیسے جمع کر کے رکھے ہوں، تو ایسے گھر میں چاہے باپ ہو، بیٹے ہوں، جو بھی ہیں، سب کو اپنی طرف سے قربانی کرنا ضروری ہے۔ اسی طرح گھر کی خواتین، جس طرح ان کے پاس زیورات ہیں اور دیگر پیسے ہیں تو ان کے اوپر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، اسی طرح قربانی کے ایام میں اگر ان کے پاس 52.5 تولہ چاندی کے بقدر سونا، چاندی یا کچھ بھی موجود ہے، نقد روپیہ پیسہ، تو ان کے اوپر بھی قربانی کرنا ضروری ہے۔ خواتین کا ایک اعتراض یہ ہوتا ہے کہ بھئی ہمارے پاس پیسے کہاں ہے، 3,000 4,000 یا 5,000 اتنے میں قربانی، ہمارے پاس زیور ہے، سونا ہے، چاندی ہے، لیکن پیسے نہیں ہیں اور قربانی کے واسطے پیسوں کی ضرورت ہے۔ یہ اعتراض قابل قبول نہیں، اس کے اندر یہ جواب دیا جائے گا کہ اسی حصے کو بیچا جائے، زیور کے ایک حصے کو بیچا جائے اور اس سے قربانی کی جائے۔ تو بہرحال یہ مسائل ہیں اور اس کے اندر اور تفصیلی مسائل ہیں کہ قربانی یہ واجب ہے، اور قربانی واجب ہونے کے باوجود قربانی نہ کی جائے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی سخت وعید بیان فرمائی۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من وجد سعة لأن يضحي فلم يضحي فلا يقربن مصلانا، کہ جس شخص کو استطاعت ہو کہ وہ قربانی کرے اور پھر اس کے باوجود بھی وہ قربانی نہ کرے تو ہمارے عیدگاہ نہ آئے۔ یعنی عید الاضحیٰ کی نماز کے واسطے عیدگاہ میں لوگ آتے ہیں، کون آتے ہیں؟ مسلمان آتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے سخت انداز میں بیان فرمایا کہ جس کا قربانی کا ارادہ ہی نہیں ہے قربانی واجب ہونے کے باوجود، تو اس کو ہمارے عیدگاہ آنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن پھر بھی پہنچ جائے،
تو پہنچنے سے کوئی نہیں روک سکتا، لیکن وہ جو فضائل ہیں، جو رحمتیں ہیں، جو برکتیں ہیں، وہ حاصل نہیں ہوں گی، اور سخت وعید کا مستحق ہوگا، ایک واجب کے چھوڑنے کا وہ مستحق ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ المکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ المنورہ تشریف لے گئے۔ ہمیشہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قربانی کیا کرتے تھے، اور ایک جانور تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کی طرف سے کیا کرتے تھے۔ جو امت آنے والی ہے ان کو ثواب پہنچانے کے واسطے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قربانی کیا کرتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں قربانی کرتے تھے، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین قربانی کیا کرتے تھے۔ قربانی کا مہینہ جب بھی قریب آتا ہے، بہت سے برساتی مینڈکوں کی طرح بہت سے دانشور جو کہلاتے ہیں اور ملحد اصل میں ہیں، یہ دین سے، اسلام سے ان کا کوئی لینا دینا نہیں، طرح طرح کے اعتراض کرتے ہیں، اور اس سال وہ اعتراض کچھ زیادہ ہی کیا جا رہا ہے، چونکہ حالات خراب ہیں، وبا ہر طرف پھیلی ہوئی ہے، تو ہمیشہ اعتراض کیا جاتا ہے۔ کوئی اگر جانور لے کے آئے، یہ آنکھوں دیکھا آپ کا بھی مشاہدہ ہوگا، اور آپ کے ساتھ ایسے واقعات پیش آئے ہوں گے کہ آپ نے قربانی کا اچھا ہٹا کٹا جانور خریدا، کچھ پیسے اس میں لگائے، تو جو قربانی کو نہیں مانتے یا قربانی کی حقیقت کو نہیں سمجھتے، قربانی کی اہمیت کو نہیں سمجھتے، تو ان کی زبان سے یہ الفاظ نکلتے ہیں، بھئی اتنے پیسے آپ نے جو ہے ضائع کر دیے، خواہ مخواہ جو ہے جانور کو کاٹیں گے، گوشت کھائیں گے، تقسیم کریں گے، کیا ملے گا؟ اتنے میں ایک بچی کی شادی ہو جاتی، 2 بچیوں کی شادی ہو جاتی، اور انہی کے سامنے اگر کوئی نوجوان یہ کہے دیکھو میں نے 50,000 کا نیا موبائل خریدا ہے، 1 لاکھ کے 1.5 لاکھ کے لوگ موبائل خرید رہے ہیں، وہاں ان کی زبان سے کبھی نہیں نکلے گا کہ ارے بھائی کیوں پیسے ضائع کر دیے۔ ہاں تم لیٹسٹ آدمی ہو، تم زمانے کے ساتھ چل رہے ہو، نئی چیز آئی اور نئی چیز کو تم نے خرید لیا، وہاں پر کسی کی زبان سے یہ الفاظ نہیں نکلتے کہ اتنے میں 2 کی شادی ہو جاتی، 3 کی شادی ہو جاتی۔ تو اصل میں دین کے مقصد کو، دین کی بنیاد کو ہم نے سمجھا نہیں ہے، اس لیے یہ اعتراضات ذہن کے اندر آتے ہیں۔ اور اس سال خاص طور پر لوگوں کے ذہنوں میں جو اعتراض ہیں وبا کی وجہ سے، کہ وبا ہر طرف پھیلی ہوئی ہے، اور قربانی کریں گے اس میں خون بہتا ہے اور صاف صفائی نہیں ہوتی، تو اس کی وجہ سے کیا قربانی کرنے کے بجائے بہت سے بیمار ہیں، پریشان حال ہیں، اس قربانی کی رقم کو ان کے اوپر صدقہ کر دیا جائے۔ دوستو، کسی کے اوپر صدقہ کرنا، خیرات کرنا اور غریبوں کی مدد کرنا، بیماروں کی عیادت کرنا اور بیماروں کے اوپر خرچ کرنا بہت بڑے ثواب کی چیز ہے، لیکن ایک عبادت کو چھوڑ کر دوسری عبادت میں خرچ کرنا، اس سے کام پورا ہونے والا نہیں ہے۔ جیسے کہ نماز پڑھنا ضروری ہے، نماز کے بجائے اگر ہم کچھ دوسری عبادت کر دیں اور یہ سمجھیں کہ نماز ہو گئی، تو ایسا نہیں ہوتا، نماز کے لیے نماز پڑھنا ہی ضروری ہے۔ اسی طرح قربانی کے ایام میں قربانی واجب ہے، تو اس کے لیے قربانی کرنا ہی ضروری ہے۔ یہ سارے اعتراضات کہ صفائی ستھرائی نہیں ہے، تو اصل ہونا تو یہ چاہیے کہ مسلمان کی شان، مسلمان کی پہچان ہی صفائی ستھرائی سے ہے، ہمیشہ سے اس کو صفائی ستھرائی اختیار کرنا چاہیے، لیکن جب اب وبائی حالات ہیں تو اس میں ساری احتیاطی تدابیر کو اختیار کر کے قربانی کرنا ہے۔ اگر ہمیشہ ہر سال ہم حصوں کے اندر شریک ہوتے تھے، مدارس میں یا قصابوں کے پاس ہم حصوں میں شریک ہوتے تھے، ایسے لوگ خاص طور پر ابھی شکوک و شبہات میں مبتلا ہے کہ وہاں سے گوشت کس طرح لایا جائے گا، ہزاروں لوگ وہاں پر ہوتے ہیں، صاف صفائی نہیں ہوتی، پھر وہ گوشت لائیں ہم تقسیم کرنے جائیں، پتہ نہیں لوگ قبول کریں گے یا نہیں کریں گے، اس طرح کے شکوک و شبہات لوگوں کے ذہنوں میں ہیں۔ ان شکوک و شبہات کی وجہ سے قربانی ختم نہیں ہوگی۔ دوستو، ہم نے خود دیکھا 3-4 مہینے تک مسلسل مسجدیں غیر آباد رہیں، مسجدیں بند رہیں وبا کی وجہ سے، اور پھر مسجدیں چالو ہوئی، لیکن ہم دیکھ رہے ہیں مسجدیں اس طرح نہیں، ہم نے احتیاطی تدابیر اختیار کر رکھی ہیں۔ بیچ میں صفوں کے درمیان ہم نے فاصلہ رکھا ہے، حالانکہ پہلے صفوں کے درمیان ملنے کی کتنی اہمیت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسی فضیلت بیان فرمائی، لیکن حالات کے اعتبار سے ان مسائل کو علماء نے بیان فرمایا کہ اس کی گنجائش ہے، ان احتیاطی تدابیر کو اختیار کیا جائے۔ اسی طرح قربانی کے اندر بھی ہمیں یہ ضروری ہے کہ ہم احتیاطی تدابیر کو اختیار کریں اور قربانی کریں۔ ایسے لوگوں کے پاس آپ قربانی کریں جو ان سب چیزوں کی رعایت کریں، بہت سے ہیں، آپ معلوم کریں۔ یہ اعتراض کرنے سے کام نہیں چلے گا اور یہ بہانے سے کام نہیں چلے گا۔ اور اسی طرح آپ ہر ایک کے مزاج کو، خاص طور پر اپنے رشتہ داروں، عزیز و اقارب کے مزاج کو بھی جانتے۔ ہو سکتا ہے بہت سے لوگ جو ہے پریشان ہوں اور اس وبا سے بہت زیادہ ڈرے ہوئے بھی ہیں، تو ہو سکتا ہے وہ دوسروں کے گوشت کو قبول نہ کریں۔ تو دیکھیے، قربانی کے اندر گوشت کو تقسیم کرنا یہ کوئی واجب فرض نہیں ہے، یہ مستحب ہے۔ جو قربانی کا گوشت کوئی ایک جانور ذبح کیا گیا یا حصہ لیا گیا، تو مستحب یہ ہے کہ اس کے 3 حصے کیے جائیں، ایک حصہ
خود کے لیے استعمال کے لیے رکھا جائے، ایک حصہ رشتہ داروں میں تقسیم کیا جائے اور ایک حصہ غربا کے لیے رکھا جائے۔ لیکن اگر حالات ایسے، ہم مزاج سے واقف ہے کہ اگر ہم اس کے پاس لے کر جائیں گے تو ہو سکتا ہے وہ واپس کر دے، تو کوئی واجب فرض نہیں ہے اس کے پاس گوشت کو پہنچانا، خود کھا لے۔ یا غربا کا بہت بڑا علاقہ ہے، بہت سے علاقے ایسے ہیں جہاں پر بہت کم تعداد میں مسلمان آباد ہیں اور وہ نچلے درجے سے تعلق رکھتے ہیں، یعنی وہ ایسے مالدار نہیں ہیں کہ ان کے اوپر قربانی واجب ہو اور وہ قربانی کریں، انہیں گوشت میسر نہیں آتا، وہ قربانی کے انتظار میں رہتے ہیں کہ قربانی کے ایام آئیں گے تو ہمیں گوشت ملے گا، ان تک پہنچانے کی کوشش کی جائے۔ اور ایک اعتراض یہ بھی ہے کہ اس سے جانوروں کو جو ہے نقصان ہوتا ہے، سال بھر چکن مٹن اور ہوٹلوں میں جا کر 1000 5000 10,000 کی بلیں روز بن رہی ہیں، اس میں کبھی ذہن میں یہ خیال نہیں آتا کہ یہاں بھی ہم نے جانور کو مار دیا ہے، ایک جاندار کو قربان کر دیا ہے۔ اور پھر جو تھوڑا بھی پڑھا لکھا ہے اور کچھ بھی جانتا ہے، وہ سبزیوں کے بارے میں، لوگ سمجھتے ہیں سبزی کھا رہے، وہاں سبزیوں کے اندر جان نہیں ہوتی، اس کے اندر بھی جان ہوتی ہے، اس کو بھی کاٹا جاتا ہے، وہاں بھی جان کا نقصان ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت نے جو کچھ بنایا دنیا کے اندر، جو کچھ ہے سب کے سب انسان کے فائدے کے واسطے ہے، جو چیزیں حلال ہیں اسے استعمال کرنا ہے اور اس کو پورا کرنا ہے۔ تو یہ سارے اعتراضات لچر اعتراضات ہیں، ان اعتراضات کو اپنے ذہن سے صاف کر دینا چاہیے، اور جن کے اوپر قربانی واجب ہے انہیں قربانی کا انتظام ابھی سے کرنا چاہیے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ ہمیشہ کے مقابلے میں اس سال ہم زیادہ صفائی ستھرائی کا خیال رکھیں، احتیاطی تدابیر کو اپنائیں، اور ایک غلطی جو ہمیشہ مسلمانوں سے ہوتی ہے اور ہر جگہ پر ہو رہی ہے، جو آج رواج ہو گیا دکھانے کا، پہلے کہتے تھے نیکی کر دریا میں ڈال، یعنی کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن آج انسان کچھ بھی عمل کرتا ہے، حج کے لیے گیا، عمرے کے لیے گیا، تو ابھی کچھ ارکان پورے ہوئے ہوں، پہلے سیلفی لے کر جو ہے فیس بک پر واٹس ایپ پر رشتہ داروں عزیز و اقارب کو دکھانا اپنا فرض سمجھتا ہے۔ یہی خرابی قربانی کے اندر بھی آ گئی ہے، جیسا کہ پہلے شروع میں آیا کہ قربانی خالص اللہ کی رضا کے واسطے ہونی چاہیے، تو یہ فوٹوگرافی سے اور اس میں سیلفی لینے سے، اور جانور کو جب ذبح کیا جا رہا ہے اس کی فوٹو اور ویڈیو بنا کر اس کو شیئر کرنے سے ویسے بھی بچنا چاہیے۔ اور پھر جیسے ملک کے حالات ہیں آپ جانتے ہیں، ان سب کی تفصیل کو بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ایسے حالات میں تو ہمیں ان سب چیزوں میں اور زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے کہ جو بھی قربانی کی جا رہی ہے اس میں ویڈیوگرافی کی، فوٹوگرافی کی، دکھلاوے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور کہیں پر بھی ابھی حکومتوں کی جانب سے ایسی کوئی پابندی نہیں، لوگ خود پریشان ہو رہے ہیں، ہر جگہ منڈی اس اعتبار سے ہو سکتا ہے نہ چل رہی ہو جس طرح پہلے چل رہی تھی اور کھلے عام جانور بک رہے تھے، لیکن بہت سی جگہوں پر ہر چیز کا انتظام ہو رہا ہے۔ اس لیے اپنے دل کو صاف کر کے، اپنے دماغ کو صاف کر کے قربانی کی تیاریوں کے اندر لگ جانا چاہیے، اور قربانی کو اللہ کی رضا کے واسطے کرنا چاہیے۔ اللہ رب العزت ہمیں اس اہم عبادت کو صحیح انداز میں انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔